بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم اور ماہ رمضان مبارک کے اس پروگرام میں آپ حضرات خیر مقدم ہے۔ گزشتہ قسطوں میں جو ہم نے گفتگو کی تھی اس خطبہ شعبانیہ کی بنیاد پر، فضائل ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ ایک روزے دار کی ذمہ داریاں اور اس کے فرائض بیان کرنے کے ساتھ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت کو بہتر سمجھو جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو، اور وقت نماز خدا سے دعا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ اپنے بندے پر رحم کی نظر کرتا ہے۔ اس کے بعد کی گفتگو انشاءاللہ آج آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنْظُرُ اللَّهُ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَى عِبَادِهِ يُجِيبُهُمْ إِذَا نَاجَوْهُ وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْهُ وَيُعْطِيهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ اذا دعوه۔ ارشاد فرماتے ہیں سرکار کہ جس وقت تم نماز پڑھ رہے ہو تو اپنا ہاتھ اپنے معبود کی بارگاہ میں بلند کرو اور اس سے دعا کرو، کہ اس وقت خدا اپنے بندے پر رحمت کی نظر رکھتا ہے، اور اس وقت جب تم اس سے نجوہ کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو ایسے عالم میں کہ تمہارا ہاتھ بلند ہے، تم نماز کے عالم میں ہو۔ لفظ نجوہ استعمال کیا ہے، میں اپنے ناظرین خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، نجوہ اس گفتگو کہا جاتا ہے جب کوئی انسان بہت قریب ہو کر کے کان میں کوئی بات آہستے سے کہتا ہے، شاید سرکار دو عالم اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم حالت نماز میں ہو، اللہ کی نگاہ رحمت تمہاری طرف ہے، گویا قریب پروردگار خود کو محسوس کرتے ہوئے اس انداز میں گفتگو کرو تو یقین جانو خدا تمہارے اس نجوے کا جواب بھی دے گا، اور تمہاری آواز پر جب تم اس سے پکارتے ہو وہ لبیک بھی کہے گا، اور اگر تم اس سے سوال کرتے ہو وہ تمہیں عطا بھی کرے گا، اور تمہاری ہر دعا کو وہ قبول بھی کرنے والا ہے۔ یہ پیشن گوئیاں، یہ اعلانات حضور اکرم کی جانب سے ان بندوں کے لیے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک میں اللہ کے مہمان کا درجہ رکھتے۔ اور اس کے بعد جو بیان فرمایا ہے حضور نے کہ ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوها باستغفارکم۔ بڑی قیمتی باتیں ہیں اور قابل توجہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، یقیناً تمہارے نفس اعمال کے مرہون ہیں، یعنی اعمال پہ گروی رکھے ہوئے ہیں، تو اپنے نفسوں کو آزاد کیسے کریں یا رسول اللہ؟ تو حضور فرماتے ہیں اپنے نفسوں کو آزاد کراؤ استغفار کے ذریعے سے۔ اس مہینے میں استغفار کرو تاکہ تمہارے نفوس ان اعمال کے گروی ہونے سے آزاد ہو سکے۔ اور دوسری اہم بات جو فرمائی ہے سرکار نے، کہتے ہیں وَظُهُورَكُمْ
ثقیلۃ من اوزارکم فخففوا عنہا بطول سجودکم، تمہاری پشتیں، تمہاری پیٹھ، تمہاری پشت وزنی ہو چکی ہے، بھاری ہو گئی ہے تمہارے اعمال کے بوجھ سے، تمہارے کردار کے بوجھ سے، تمہارے اپنے عمل اور گناہوں کے بوجھ سے۔ کیسے اسے ہلکا کریں؟ حضور فرماتے ہیں فخففوها بطول سجودکم، اب تم اپنے اس بوجھ کو ہلکا کرو طولانی سجدے کے ذریعے سے، سجدے کو طول دو۔ یقین جانیے سجدہ اس نماز جیسی عظیم عبادت میں اس رکن کو سجدہ کہتے ہیں جب بندہ اپنے معبود سے بہت زیادہ قریب تر ہوتا ہے۔ یا اگر یوں محسوس کریں کہ انکساری کی انتہا کو بندہ جب پہنچ کر کے اپنے پورے وجود کو معبود کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں تم سجدے کے عالم میں ہو، سجدے کو طول دے کر کے اپنے پشت کے بوجھ کو کم کرو، اپنی پشت کو ہلکا کر لو۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری پشتیں، تمہاری پیٹھ تمہارے عمل کے بوجھ سے بھاری ہو چکی ہے۔ اس بوجھ کو کم کیسے کریں؟ بہت آسان طریقہ رسول اسلام نے بتایا۔ اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے سرکار کہتے ہیں کہ پس فخففوها بطول سجودکم، اپنے سجدوں کو طول دو، اس طولانی سجدے کے ذریعے سے تمہاری اس عمل کا بوجھ تمہاری پیٹھ سے کم کر دیا جائے گا، تمہاری پشتوں سے کم کر دیا جائے گا۔ اگر آپ غور فرمائیں تو سجدہ واقعی اس عظیم رکن نماز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں بندہ اپنے معبود سے انتہائی قریب تر ہوتا ہے، اور بالخصوص انکساری کی انتہا کو سجدہ کہا جاتا ہے جب بندہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکا ہوتا ہے اور سبحان ربی العالی و بحمدہ کی فدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، زمین سے قریب تر ہوتا ہے۔ اس ادا کو خدا بے حد پسند کرتا ہے، اور اگر اس میں طول دیا جائے اور اس میں واقعی لذت محسوس کی جائے تو اس طول کی وجہ سے، اسے دیر تک انجام دینے کی وجہ سے خدا ہماری پشتوں سے اس عمل کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَن لَا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ وَأَن لَا يُرَوِّعَهُم بِالنَّارِ۔ عجب بات کہی رسول اسلام نے کہ پروردگار عالم اپنی عزت کی قسم کھاتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والوں کو، سجدہ کرنے والوں کو کبھی جہنم کے حوالے نہیں کرے گا، ان پر عذاب نہیں کرے گا۔ اب پروردگار نے قسم کھائی ہے، ظاہر سی بات ہے، اس پہ غور کرنے کی بات ہے کہ نماز واقعی وہ عبادت ہے جو ستون دین کہلاتی ہے، جس کے سلسلے میں خود صفت خصوصی بیان کی گئی قرآن کی روشنی میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز فحش منکرات سے دور کر دیتی ہے۔ ایک سوال ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ اب نماز کی خاصیت یہ ہے کہ برائیوں سے روک دیتی ہے، تو پھر بہت سے ہم نے دیکھے ہیں نماز لوگ پڑھتے بھی ہیں اور برائیاں بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ظاہراً تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کیفیت کے ساتھ، جن شرائط کے ساتھ، جن قیود کے ساتھ، جن چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، شاید ہم اس انداز میں نماز نہیں پڑھ پا رہے، ہم ان شرطوں کا شاید خیال نہیں کر پا رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مصلی پہ صرف آ جانا نماز ہے، یا صرف سجدے میں جھک جانا نماز ہے، حالانکہ نماز بندگی کا وہ عمل ہے جہاں پوری طرح سے بندہ اپنے آپ کو اپنے معبود کے سامنے سپرد کر دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ یقیناً جب اس طرح سے بندہ متعدد مرتبہ دن میں خود کو اپنے مالک کے حوالے کرے گا تو پھر بھلا کیسے ممکن ہے خدا اس پر عذاب کرے یا اسے جہنم کے حوالے کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، عجب مرحلہ ہے، بہت توجہ چاہوں گا۔ ماہ سیام کے حوالے سے بات ساری ہو رہی تھی۔ ایک عمل ہے ماہ سیام میں، روزے کے دنوں میں روزے داروں کو آفتار کرانا۔ اس طرف بھی رسول اسلام نے
اشارہ کیا بلکہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں بہت بڑا ثواب رکھتا ہے۔ لفظیں جو صاف رسول اسلام نے استعمال کی ہیں، کہتے ایھا الناس من فطر منکم صائما مومنا فی ھذا الشہر کان له بذلک عند اللہ عتق نسمۃ ومغفرۃ لما مضى من ذنوبہ، یعنی جس نے بھی اس مہینے میں کسی ایک مومن روزے دار کو افطار کروایا، گویا اس کو دو انعام دیے گئے۔ ایک انعام اسے گناہوں سے مغفرت مل گئی، اور دوسرے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب الگ سے دیا گیا۔ عمل کیا تھا؟ صرف ایک روزے دار کو افطار کرانا۔ ناظرین محترم، میں متوجہ کرنا چاہوں گا، ظاہراً یہ عمل یہ ہے کہ ایک روزے دار کو افطار کرایا۔ شاید قدرت اور رسول اسلام اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ روزے دار اطاعت پروردگار میں صبح سے اب تک بھوکا رہا ہے، صبح سے اب تک پیاسا رہا ہے۔ ظاہری اعتبار سے ہم ایک روزے دار کو افطار کرا رہے ہیں، مطلب معنوی انداز سے دیکھا جائے تو ایک بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، ایک بھوکے کی بھوک مٹا رہے ہیں۔ ایک بھوکے کو کھلانا کتنا بڑا اجر ہو سکتا ہے اس ماہ کے اندر؟ یہ میں نے کہا تھا ابتداءً آپ سے، یہ ایک مہینہ مکمل تربیت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس پر ایک ایک عمل کے اوپر اتنا اجر و ثواب دے کر کے پروردگار عالم اپنے بندوں کو مستقل طور پر اس عمل کا عادی بن جانے کی شاید طرف رغبت دلانا چاہتا ہے کہ تم اس عمل کو انجام دو، اس پر ملنے والے انعامات پہ بڑا غور کرو۔ اگر تمہاری حیات میں مستقل ایسا عمل ہوتا رہے تو پھر واقعی تم ایک باکمال انسان بن سکتے ہو۔ اور صرف ایک چھوٹی سی افطار کرانا مقصود فقط نہیں ہو سکتا شاید اس سے اندر، مگر جیسے ہی رسول اسلام نے فقرہ کہا کہ اس مہینے میں جس نے بھی ایک مومن روزے دار کو افطار کرایا اسے اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے غلام کو آزاد کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، فوراً قیل یا رسول اللہ لیس کلنا یقدر علی ذلک، رسول اللہ ہم میں سے ہر آدمی اس بات پہ قادر نہیں ہے۔ بالکل واضح سی بات ہے، روزے دار کو افطار کرانے کے لیے ظاہری اعتبار سے ایک مالی حیثیت ہونی چاہیے، تب تو افطار کرا سکتا ہے انسان۔ فوراً سننے والے صحابہ کرام نے فوراً رسول اسلام سے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر آدمی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو افطار کرا سکے۔ اور ہمارے ذہن میں شاید یہی بات آتی ہے کہ افطار کا مطلب جب تک مکمل انتظام نہ ہو، اہتمام نہ ہو، مختلف طرح کی غذائیں نہ ہوں، مختلف طرح کی چیزیں نہ ہوں، تب تک افطار کیا کہلایا جائے گا؟ مگر رسول اسلام نے شاید اس طرف متوجہ کیا کہ یاد رکھنا کہ اسلام کے دائرے میں عمل کی قیمت مال و دولت سے نہیں ہوتی ہے، سارا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق التمر، اتقوا النار ولو بشربۃ من الماء، جہنم کی آگ سے بچو۔ یہ افطار بہت زیادہ متعدد غذاؤں کھلانے کا نام نہیں ہے، چاہے ایک ٹکڑا کھجور کا کیوں نہ کھلا دو یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دو۔ آپ غور فرما رہے ہیں اس بیان میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح لفظوں میں صاحبان عقل و شعور کے لیے پیغام دیا کہ ایک مومن روزے دار کو افطار کرانے کے لیے صاحب حیثیت ہونا ضروری نہیں ہے، صاحب دولت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر تم صرف ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی روزے دار کو افطار کرا رہے ہو، تمہاری حیثیت اتنی ہی ہے، تو اس پر بھی اجر وہی ملے گا جو ایک صاحب دولت کو عطا کیا جائے گا۔ ایک کھجور، ایک ٹکڑا کھجور اگر تم نے کسی کے لیے پیش کی ہے تو اس پہ بھی تمہیں اجر وہی ملے گا۔ اگر تمہاری یہ حیثیت ہے، تمہارے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے، تم نے صرف ایک کھجور پیش کی ہے، اس پر بھی اجر وہی دیا جائے گا جو ایک صاحب دولت کو دیا جاتا ہے۔ شاید اگر متوجہ ہوں تو شاید قدرت متوجہ کرنا چاہتی ہے کہ اس کی بارگاہ میں کمیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ نے کتنی مقدار میں کیا کھلایا، اصل کیفیت ہے۔ ایک بھوکے روزے دار کا احترام،
اس کی بھوک اور پیاس جو اطاعت پروردگار میں اس نے برداشت کی ہے، اس کی تکریم، اس کی عزت، اس کا احترام، تم نے اس کا خیال کیا ہے، شاید یہی تمہارے لیے باعث اجر ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے بات بہت منزل تک پہنچانی ہے، پھر فرماتے ہیں کہ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ تو اگر آپ محسوس فرمائیں، اس فقرے پہ ذرا غور کریں، بہت سی باتیں ہو چکی، کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح غریبوں کے ساتھ پیش آنا ہے، کس طرح یتیموں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، اور کس طریقے سے روبے دار کی عزت و تعظیم کرنی ہے، کیا اہمیت ہے، کیا انعامات ہیں۔ اور اب رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جس نے اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیا، غور فرمائیں، اس ماہ میں اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیا، اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، اسے کیا انعام ملے گا؟ انعام کا اعلان کان لہ جوازا علی الصراط، اس کے لیے صراط مستقیم سے گزر جانے کا پروانہ اسے عطا کر دیا جائے گا، اس دن جس دن لوگوں کے قدم لرز رہے ہوں گے۔ اب اندازہ کریں، آپ محسوس کر سکیں تو کر لیں کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانا یہاں اس ماہ میں، ماہ سیام میں، نتیجہ صراط مستقیم کے اوپر، صراط کے اوپر، صراط پل صراط کے اوپر سے گزرنے کا ایک جواز مل جائے گا، آپ کو پروانہ مل جائے گا اس دن جس دن وہ قدم۔ ومن خفف فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ۔ اب اس پہ ذرا غور کریں، یہ پہلو بھی بڑا سماجی اور اخلاقی پہلو ہے۔ حضور فرماتے ہیں من خفف، جس انسان نے ہلکا کر دیا ان افراد کے ساتھ، تھوڑا راحت دے دی، تھوڑا آسانی کر دی ان کے لیے، کہ جو لوگ اس کے ماتحت ہیں، جو اس کے غلام اور کنیز ہیں، جو اس کے ہاں کام کرنے والے ہیں، جو خدمت گزار ہیں، ان کے ساتھ جس نے اس مہینے میں تخفیف کی، سہولتیں فراہم کر دی، آسان کر دی منزل، یعنی کام کرنے والے ہمارے ہاں مثلا آفس کے اندر بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، ماہ سیام ہے، اس ماہ سیام کی وجہ سے ہم نے اپنے ماتحت کام کرنے والوں سے کام کم لیا، ان سے خدمتیں کم لی، انہیں پہلے چھٹی دے دی، ان سے زیادہ سخت کام نہیں لیا۔ اس کا انعام کیا ہوگا؟ اس کا انعام خدا میدان محشر میں عطا کرے گا، جب وہ حساب لے گا، کیونکہ تم نے ہمارے مہینے میں ہمارے بندوں کے ساتھ آسانی سہولت کی، اب تمہارے لیے میدان محشر کا حساب آسان کر دیا جائے گا۔ ذرا محسوس کریں آپ، کیا اخلاقی پیغام دیا گیا ہے، کیا تربیت کی گئی ہے مومنین کی اور ان کے نفوس کی۔ ومن کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ، جب لفظیں ہیں اگر آپ محسوس کر سکیں، حضور فرماتے ہیں جس نے اس مہینے میں اپنے ماتحت، اپنے غلاموں، کنیزوں، خادموں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا کہ اپنے شر کو ان سے روک رکھ لیا، یعنی اپنی سختی کو ان سے روک لیا، تند مزاجی کو ان سے روک لیا، ان سے زیادہ سختی سے بات نہیں کی، یا انہیں کوئی سزا نہیں دی غلطیوں کے اوپر، جس نے اپنے شر کو ان سے روک لیا، اس کا انعام خدا وہاں عطا کرے گا کہ اللہ اپنے غضب کو اس بندے سے روک لے گا۔ میں اگر آسان لفظوں میں کہہ دوں، اگر کسی بندے نے ماہ مبارک رمضان میں اپنے ماتحت کام کرنے والے خادموں، غلاموں، کنیزوں، امپلائیز جو افراد ہیں، ان کے ساتھ اس نے غضب کا اظہار نہیں کیا، سختیوں کا اظہار نہیں کیا، انہیں روک لیا، تو اللہ اپنے غضب کو روک لے گا۔ ہمارا آپ کا غضب بہرحال کتنا ہی ہو، اللہ کے غضب کے مقابلے بہت ہلکا ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس کے غضب سے ہم پناہ میں رہیں، تو ہمیں اپنے ماتحتوں پر غضبناک نہیں ہونا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ
ارشاد فرماتے ہیں ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، اور محسوس کیجیے ہر عمل ہم یہاں انجام دیں، رسول فرماتے اللہ اس کو اس کا انعام وہاں بہتر دے گا۔ جس نے اس مہینے میں کسی یتیم کی تعظیم کی، یتیم کا احترام کیا، تو خدا اسے اس دن اس کو عزت دے گا جب وہ خدا کی بارگاہ میں، میدان محشر میں، میدان حساب میں حاضر ہوگا۔ ہم نے یہاں احتیاط کی، ہم نے یہاں تعظیم کس کی؟ یتیم کی، جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا، تو خدا اس کا احترام وہاں کرے گا، میدان محشر میں قابل عزت ہوگا۔ اور یہ سچائی ہے، میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا، اس دنیا فانی میں کوئی کتنی ہی عزت دے لے، وہ عزت وقتی ہوگی، کچھ لمحے کی ہوگی، اپنے جیسے معذور اور مجبور بندوں کے ذریعے ہوگی۔ اس کے مقابلے میں وہ عزت، وہ تعظیم، وہ وقار بہرحال کئی درجہ زیادہ بہتر ہوگا جو مالک بندے کو اس میدان میں عطا کرے گا کہ جس وقت ہر بندہ اپنے اپنے اعمال، اپنے اپنے کردار اور اپنے اپنے حساب و کتاب میں پریشان حال ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کے بعد اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔